عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه احمد و مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان میں فرق ترک نماز ہے، یعنی ترک نماز، نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو پابندی ہوئی ہے اور فجر کی نماز میں بھی باہر صحن تک مجمع ہے، اللہ کرے یہ مجمع رمضان کے بعد بھی قائم رہے۔ یہ سب کے سب علاقے کے نمازی ہیں، یہ سب کے سب یہاں ہی کے نمازی ہیں، انہی گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ اللہ کرے رمضان کے بعد بھی یہی کیفیت رہے۔ اس لیے میں آج کی اس نشست میں وہ حدیثیں پڑھتا ہوں جن حدیثوں میں نماز کا ترک کرنا اور جماعت کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم بتایا گیا۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان ترک صلات یعنی نماز کے چھوڑنے سے فرق ہوتا ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے، نماز مسلمان کی نشانی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، مجھے میرے پیارے دوست نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کبھی خلیل سے تعبیر کرتے تھے، یہ محبت تھی اپنے نبی کے ساتھ۔ مجھے پیارے حبیب نے، کوئی صحابی کہتے تھے مجھے پیارے حبیب نے یہ کہا، مجھے پیارے خلیل نے یہ کہا، کوئی کہتے تھے مجھے پیارے نبی نے یہ کہا۔ سبحان اللہ، ہر صحابی کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق والہانہ محبت تھی، اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے تھے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے وصیت کی ہے 7 باتوں کی۔ فرمایا، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، وَإِن قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی شریک نہ ٹھہرانا، او سلبتم، یا تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا، ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین، جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے جان بوجھ کر نماز سے چھوڑا وہ گویا کہ ملت اسلام سے نکل گیا ہے۔ ولا ترکبوا المعصیہ، اور معصیت اور گناہ نہ کرنا، فإنہا سخط اللہ، اس لیے کہ گناہ تو اللہ کا غضب اور غصہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ولا تشربوا الخمر، شراب مت پینا، فإنہا رأس الخطایا کلہا، اس لیے کہ تمام گناہوں کی بنیاد اور جڑ شراب ہے، نشہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک نماز کا ترک کرنا تو کفر سمجھا جاتا تھا، کفر سمجھا جاتا تھا۔ کھلم کھلا جو منافق ہوتا تھا وہ بھی نماز میں شریک ہوتا تھا، وہ بھی نماز میں شریک ہوتا تھا، نماز وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر پاکیزگی کا اہتمام نہیں ہے اس کی نماز کا اعتبار نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے دین کا اعتبار نہیں ہے۔
اور نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کے جسم میں سر ہوتا ہے، سر کٹ جائے تو باقی دھڑ بیکار رہ گیا ہے۔ اگر اسلام سے نماز نکل گئی ہے تو باقی اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں، مجھے بھی میرے خلیل نے یہ وصیت کی ہے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، اور نماز فرض جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالی اس کو عذاب دے گا اور سخت عذاب دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا، جو نماز کا اہتمام کرے گا اور حفاظت کرے گا اس کی، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، روشنی کا ذریعہ ہوگی، اور برہان یعنی اسلام کی ایک بڑی دلیل ہوگی کہ یہ مسلمان ہے، اس کی زندگی میں نماز ہے۔ وَنَجَاتًا یوم القیامہ، اور نجات کا ذریعہ ہے، اور جو حفاظت نماز کی نہیں کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، اور اس کے ایماندار ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہوگی، اور نہ اس کی نجات ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، یہ اس قسم کے بدترین کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیا نہیں جانتے ہو قارون کتنا بڑا مالدار، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نافرمان، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص، حامان اس کا وزیر، ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کافر جو تجارت میں مشغول تھا، تجارت کی وجہ سے نماز، ایمان، اسلام کی طرف نہیں آیا۔ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جو مالداری کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، جو اقتدار اور سلطنت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو کسی کے ماتحت کام کرنے کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا اس کا حشر حامان کافر کے ساتھ ہوگا، اور جو تجارت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا اس کا حشر ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من فاتت صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز جس کی فوت ہو گئی، سمجھ لو کہ اس کا گھر بار مال سب ہی تباہ ہو گیا۔ یعنی جتنا گھر کے تباہ ہونے سے گھر کو آگ لگ جائے اور سارے گھر والے اس میں جل جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کہ ایک نماز کا ترک کرنا نقصان ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ، جو خاص طور پر فجر کی جماعت میں جو لوگ نہیں پہنچ پاتے، عشاء کی جماعت میں نہیں پہنچ پاتے، سراسر کھلا منافقت ہے ان کا عمل۔ ایک دن آپ نے پوچھا فلاں آدمی موجود ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں آیا۔ فلاں موجود ہے؟ نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا۔ فلاں موجود ہے؟ وہ بھی نہیں آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فجر کی جماعت کا ترک کرنا کھلا منافقت ہے۔ آج ہم جماعت کا ترک کرنا کیا، نماز کا ترک کرنا بھی جرم اور گناہ نہیں سمجھتے۔ اور رمضانوں میں تو اہتمام ہوتا ہے، روزے رکھنے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سارے، لیکن رمضانوں کے بعد یہ اہتمام نہیں ہوتا۔ بھائی میں سب سے درخواست کروں گا، میں التجا کروں گا اور میں فریاد کروں گا آپ سب دوستوں سے، بزرگوں سے، کہ جو ذوق اور شوق آپ نے اس وقت دکھایا، سچی بات یہ ہے کہ اللہ سے قبول کروائیں، اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں کہ اللہ یہ در و دیوار مسجد کے مجھے رمضان کے بعد بھی 5 وقت آپ نے مجھے دکھانے ہیں۔ اللہ ان در و دیوار میں مجھے تو نے 5 مرتبہ اپنے دربار میں لانا ہے۔ ارے جو نہیں آتا اس سے اللہ ناراض ہے، اس لیے نہیں آتا، اس کو توفیق نہیں ہوتی، اس لیے اس سے اللہ روٹھا ہوا ہے،
اس لیے وہ نہیں آتا، اس لیے وہ نہیں آتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے در پر آئے بھائی، یہ تو اس کی رحمتوں کا مہینہ تھا اور اس کے کرم کا مہینہ تھا، سبھی آنا شروع ہو گئے، سبھی آنا شروع ہو گئے۔ لیکن جس آدمی نے اللہ سے صلح نہ کی اس کو کہاں توفیق ہوگی بعد میں نمازوں کی؟ اس لیے فرمایا جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور اگر اسی حال میں سوتے 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 سورج طلوع ہو گیا، شیطان آتا ہے اور وہ اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، سارا دن نحوست چھائی رہتی ہے، سارا دن نحوست اور غلاظت میں پڑا رہتا ہے۔ وہ صبح ہو کے اٹھ کے فریش ہو کے ناشتہ بھی کرے گا، لیکن کیا وہ ناشتہ ہے جس نے اپنے رب کا سب سے پہلا حکم پورا نہیں کیا؟ چڑیاں اس سے سویرے اٹھتی ہیں، کوے اس سے سویرے اٹھتے ہیں، کتے اس سے سویرے اٹھتے ہیں۔ انسان ہے کہ ظالم، انسان ہے کہ غافل، اتنا غافل کہ فجر کی نماز بھی رہ جائے۔ اس غفلت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آخری بات، تہجد کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے، اے اللہ کے ولی اٹھ جا، اٹھ جا، اللہ کے ولی اٹھ جا۔ جو اٹھتا ہے اللہ سے دوستی لگاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر فجر کا وقت آتا ہے، پھر حکم آواز لگتی ہے، اے مومن اٹھ جا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر بھی جو سوتا رہتا ہے اور فجر کا وقت نکل گیا تو پھر آواز لگتی ہے، اے اللہ کے دشمن سوتے رہے، سوتے رہے، اے اللہ کے دشمن سوتے رہے۔ تیری نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمت فرمائیں اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں، رو رو کر قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔